السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی صحیح ہدایت کی تھی، اور ہم اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت کو خوب جانتے تھے۔ ناظرین کرام، چونکہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حج سے متعلق اس سے قبل بھی میرا ایک بیان آ چکا ہے، چونکہ مضمون کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس مضمون کو مکمل کر دیا جائے۔ ذوالحجہ کے معنی حج والا مہینہ ہے۔ اس مقدس و بابرکت مہینے کی 9ویں تاریخ کو مسلمانان عالم اپنے مرکز میں حج کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر اور فلسفہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آج اسی موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کو حج کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی زیارت ننگے سر 2 سفید چادریں ایک نیچے ایک اوپر اوڑھے ہوئے دیوانہ وار طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، اور ہزاروں سال قبل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دینا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کا نام حج ہے۔ حج کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی سیرت و کردار کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بے پناہ قربانیاں دے کر ایک ایسا مرکز تعمیر کیا جو قیامت تک آباد رہے گا۔ حج دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، اماں ہاجرہ کی وفاؤں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت گر کے گھر پیدا ہوئے جو نمرود کے دربار میں شاہی ملازم تھے، ان کا نام آزر تھا، وہ بابل شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آغوش مادر میں جب آنکھیں کھولیں تو ان کے ارد گرد کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پہلا سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ تیرا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا اس کا خدا نمرود بادشاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت معصومیت کے ساتھ پوچھا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ ماں خاموش ہو گئی، اپنے بچے کو مطمئن نہ کر سکی۔ عظیم المرتبت پیغمبر مظاہر قدرت کے مشاہدے کر کے اپنے مالک حقیقی کو تلاش کرتا رہا۔ قرآن مجید شہادت دیتا ہے کہ شام کو آسمان پر ستارہ طلوع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔
وہ غائب ہو گیا، چاند نکل آیا۔ چاند کا حسن اور مسحور کن چاندنی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ روشن، حسین، تابندہ اور درخشندہ چاند میرا رب ہے۔ چاند بھی روپوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ آپ نے ابھرتے ہوئے سورج کی تابانی اور حرارت کو دیکھ کر اسے اپنا رب قرار دے دیا۔ شام ہوئی تو چمکتا دمکتا سورج اپنی آب و تاب کو سمیٹتا ہوا غروب ہو گیا۔ ان تمام فنا ہونے والی چیزوں کا انجام دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر ان چیزوں کا خالق کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معصوم ذہن کے کیاریوں میں توحید کی کونپلیں پھوٹنے لگی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ غائب ہونے والی چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ہی خدا ہو سکتی ہے۔ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو غیر معمولی رشد و ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی صحیح ہدایت کی تھی، اور ہم اس کی اہلیت و صلاحیت کو خوب جانتے تھے۔ یہی وہ رشد و ہدایت کی عظیم دولت تھی جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل کی پہچان میں دیر نہیں لگی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا کام اور عقیدہ توحید کا پرچم سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے بلند کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کے حکم پر دین حق کی تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا تھا۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی روایت کے مطابق گھر سے دین حق کی تبلیغ شروع کی اور اپنے والد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ یہ مٹی کے بت آپ کے خدا نہیں ہو سکتے۔ سچا اور حقیقی معبود خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 54 میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پرستش پر جمے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو اپنی مورتیوں کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم بھی صریحاً غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے بیٹے کو نمرود کے دربار میں لے کر پیش ہوئے۔ دربار میں حاضری کے وقت آپ نے نمرود کو سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود نے آپ سے حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل طلب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام و اجساد کو زندگی عطا کرنا اور حیات سلب کرنا اس کی خصوصیات ہیں۔ نمرود نے فوراً کہا کہ یہ دونوں خصوصیات اور صفات تو میرے اندر بھی موجود ہیں۔ نمرود نے دربار میں دو ایسے اشخاص کو بلوایا جن میں سے ایک واجب القتل تھا اور دوسرا بری ہونے والا تھا۔ اس نے بری ہونے والے کو قتل کرنے کا اور قتل ہونے والے کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ نمرود پیدا کرنے اور مارنے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس چیلنج پر نمرود مبہوت ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، اس چیلنج پر نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ میں تمہیں چند یوم کی مہلت دیتا ہوں، اپنے نظریہ پر
ٹھنڈے دل و دماغ سے نظر ثانی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو سمجھایا کہ بیٹا، بادشاہ وقت بڑا ظالم اور جابر ہے، اس کی توہین سے معافی مانگ لے اور اسے راضی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو نمرود عزیز ہے، مجھے اپنا معبود عزیز ہے۔ آپ جعلی خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، میں اصل خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بقول علامہ اقبال، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس زمانے میں میلہ لگتا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا شرکت کے لیے ساری قوم جاتی تھی۔ آپ کو سنہری موقع ہاتھ آیا، سب سے بڑے بت خانے میں گئے، قوم کے خود ساختہ خداؤں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کے کان اتار دیے، کسی کے بازو جدا کر دیے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، اور آخرکار کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ قوم واپس آئی تو اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں آ گئی۔ اس تمام واقعے کا ملزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا، چنانچہ آپ کو دربار نمرود میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ اب اگر ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب مثبت دیتے تو جان جاتی، اگر منفی دیتے تو نبوت جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی میں جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ جس نے بھی کی ہے مگر تم اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کا جواب سن کر ذہنی کشمکش کا شکار ہو گئے، ان کا احساس بیدار ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے معبود بول نہیں سکتے، ہل جل نہیں سکتے، تو پھر وہ یقیناً تمہیں نفع و نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی اور شرک کے خلاف نعرہ ہائے رشتہ خیز بلند کیا، خدا تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا پرچار کیا۔ نمرود اور اس کے حواریوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے، چنانچہ 12 میل لمبی چتا تیار کی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، یہاں تک کہ قرب و جوار کے درخت اور کھیتیاں بھی بھسم ہونے لگی۔ اتنے میں ایک ننھی منی چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ بھر کر لائی اور اوپر سے اس جہنم زار پر ڈال دی۔ کسی نے پوچھا کہ اے چڑیا، یہ 12 مربع میل پر پھیلی ہوئی آگ ہے، تیری چند بوندوں سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ یہ چڑیا خلیل کی دوست تھی، اس نے جواب دیا، آگ بجھانا میرا کام نہیں ہے، آگ بجھے یا نہ بجھے میں تو اپنے خلیل کی دوستی کا حق ادا کر رہی ہوں۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں بے شمار کوتاہیاں اور گمراہیاں موجود ہیں۔ ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ اب معاشرے کی اصلاح کیوں کر ممکن ہے؟ اگر معاشرے کا ہر فرد اسی طرح سوچے گا تو پھر پورے معاشرے کا دیوالیہ نکل جائے گا اور ہم تباہی اور بربادی کے گڈھے میں گر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتھی ننھی منی چڑیا کی طرح ہمارا فرض ہے کہ اپنی استطاعت، ہمت، کوشش کے مطابق اللہ کے دین کی خدمت کرے، نہ صلے کی تمنا اور نہ ستائش کی پرواہ کریں اور نہ ہی نتیجے پر نظر رکھیں۔ نتیجے کا مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی برکت ڈالنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ خدا کے محبوب پیغمبر، اجازت ہو تو پر مار کر آگ بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آج امتحان دینے والا خلیل ہے اور امتحان لینے والا جلیل ہے۔ خدا تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جذبے اور ولولے کے ساتھ کود پڑے۔ انہیں اپنے پروردگار عالم کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، انہیں یقین کامل تھا کہ یہ دنیا کی آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کا پاک پیغمبر بھڑکتی ہوئی آگ، پھیلتے ہوئے شعلوں اور دہکتے ہوئے انگاروں کی چتا میں مسکراتا ہوا داخل ہو گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔